آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا، ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو،
ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببول کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں، اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے، کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگ
जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो, अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती?